الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ کا درس کا یہ سلسلہ جو سالہ سال سے یہاں چل رہا ہے اور ہر مہینے میں بہت ہی اہم چیزیں تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے ہم سیکھ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور یہ ذکر کائنات میں اتنا بلند ترین ذکر ہے کہ جو عرش اعظم پر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو جنت میں اس کے محلات اور باغات اور پتوں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہر مؤذن کی اذان میں لکھا ہوا ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں اس ذکر کا اعادہ کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی چپا، کوئی خطہ، زمین کا کوئی حصہ، اوقات میں سے کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ چل رہا ہو۔ یہ تو بلند ترین ذکر ہے۔ اللہ نے اس ذکر کو بلند کر دیا اور اسے قائم کر دیا، اسے دوام بخش دیا، اسے ہمیشگی بخش دی۔ اب مقدر والا وہ ہوگا جو اس ذکر کے ساتھ جڑ کر خود بھی بلند ہو جائے گا، اور جو اس ذکر کے ساتھ نہیں جڑے گا وہ خود بخود پست ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ بلند ترین ذکر ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اور یہ جوڑ یہ عمل کے ذریعے سے ہوگا، صرف باتوں سے نہیں ہوگا کہ ہم باتیں کر کے مطمئن ہو جائیں اور اس کے بعد فارغ ہو جائیں، یا ربیع الاول کے مہینے میں 1 2 4 پیغام یا کوئی پروگرام کر کے یا سن کر ہم کہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ جو ہم نے سنا ہے وہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، آپ کا ایک طریقہ، آپ کی ایک ادا کائنات کی ساری مخلوقات کو، زمین و آسمان کو، سورج و چاند کو، ان سارے پہاڑوں اور دریاؤں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے نبی کی ایک ادا رکھ دی جائے تو یہ ادا والا پلڑا کائنات کی ان تمام چیزوں سے وزنی اور بھاری ہو جائے گا، جس میں ایک سنت اور ایک طریقہ اور ایک ادا رکھی جائے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ جنہیں یہ نعمت میسر آئی، تو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ حضرات اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں کہ ہر آدمی جب کھانا کھانے لگے تو سب سے پہلے کھانے سے پہلے جا کر ہاتھ دھوئے، تازہ ہاتھ دھوئے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے وضو کیا تھا اب گھر آ کر بیٹھا ہوں تو کھانا کھا لوں، نہیں، تازہ ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے، اور جب کھانا کھا چکے تو اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگے اور پھر اپنے ہاتھ دوبارہ دھو لے۔ اگر کوئی آدمی مفلس ہو جائے، نادار ہو جائے، غریب ہو جائے، اس کا کاروبار نہ چل رہا ہو،
اس کے پاس وسائل معیشت کی تنگی آ جائے، آپ اس سنت کو، اس طریقے کو، اس انداز سے، اس ادا سے اختیار کر لیں، آپ کو 1 سال کے اندر اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ سال میں نے بہت بڑا کہا ہے، اگر یقین کے ساتھ شروع کریں گے، لیکن چونکہ ہم تجربہ کرتے ہیں کہ چلو ابھی ہاتھ دھوئے ہیں تو ابھی شاید تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب نے کہا تھا تو بڑے پیسے جیب میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ کسی نے کسی کو کہا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو وہ 1 پیسہ لے کر جو ہے کسی دکان پر چلا گیا جہاں پیسے تھے، اور پیسہ لے کر اس طرح اس کے پیسوں کے سامنے کرتا رہا، اور وہ پیسے دکان سے اڑ کے اس کے پاس نہیں آئے۔ اس نے غصے میں وہ پیسہ وہاں اس کی دکان پر پھینک دیا، اور واپس آ کر اپنے اس دوست کو کہتا ہے تو کہہ رہا تھا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اور میں سارا دن بیٹھا رہا پیسہ لے کر تو پیسہ تو نہیں آیا۔ اس نے کہا تیرا پیسہ کدھر ہے؟ کہا میں تو ادھر ہی پھینک آیا۔ کہا وہاں زیادہ پیسے تھے، ان زیادہ پیسوں نے تیرے 1 پیسے کو بھی کھینچ لیا۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں کہ 1 دفعہ ہاتھ دھو لیے ہیں اور کھانا صبح کا کھایا ہاتھ دھو کر، اب دوپہر کے وقت میں کوئی مال ڈھیر سارا آسمان سے پڑے گا نیچے آ جائے گا، تو تجربے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یقین والوں کو عطا کرتا ہے۔ جب بالیقین یہ کام کریں گے، سنت رسول سمجھ کر کریں گے، عادت بنا لیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو اپنے کاروبار میں، زندگی میں خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جس کو محسوس ہو جائے وہ ہمیں آ کر پھر بتائے کہ ہاں میں نے یہ عمل کیا تھا اور یہ مجھے محسوس ہوا ہے، میرے وسائل معیشت بڑے ہیں، تو اس کے لیے آپ کوئی دعوت کریں، اپنے گھر میں ہمیں بلائیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب کو بھی دعوت دیں، اور پھر ہمیں بتائیں کہ یہ میں نے عمل کیا تھا، اس عمل کے نتیجے میں جو ہے مجھے یہ رزق ملا ہے اور اس میں برکت ہوئی ہے، تو ہم آپ کو بھی اس برکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو نتیجہ خیز فرمائے۔ اس ادارے میں جو دینی کام ہو رہے ہیں الحمدللہ، درس حدیث پاک کے علاوہ حفظ القرآن کی کلاس ہے، ناظرۃ القرآن کی کلاس ہے، اور اسی طرح علوم نبوت پڑھنے اور پڑھانے کا پورا جو ہے انتظام موجود ہے، اور اسی طرح درس قرآن حکیم کا ایک تسلسل ہے، ہر منگل کو باقاعدہ باہتمام یہاں پروگرام بھی ہوتا ہے درس قرآن حکیم کا۔ تو ان تمام چیزوں میں جس میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے ہمیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم نے ایک کلاس شروع کی تھی، 15 منٹ کی کلاس ظہر کی نماز کے بعد، الحمدللہ وہ کلاس بھی چل رہی ہے، اور جو بڑے بچے ہیں ہمارے تاجر بھائی وہ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، اور ان کی میں نے کچھ چیزیں سنی بھی تھیں۔ الحمدللہ یہ بھی محنت اچھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محنتوں کو نتیجہ خیز فرمائے، اور یہ جو اللہ نے ہمیں یہاں نعمتیں عطا کی علماء کرام کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اپنا کوئی نہ کوئی وقت یہاں پر ہمارا خرچ ہو اور کوئی نہ کوئی حصہ یہاں پڑ جائے، یہی غنیمت ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارا کا سارا وہ یہیں رہ جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم اپنے پاس رکھو گے وہ سارا کا سارا وہ فنا ہو جانے والا ہے، جو تم رب کریم کے حضور میں پیش کر دو گے وہ باقی رہنے والا ہے، اس کا اجر ملے گا۔ یہاں طلباء پڑھتے ہیں، 3 وقت میں کھانا پکتا ہے، باقی انتظامات ہیں، یہ بجلی کے بل آتے ہیں، گیس کے بل آتے ہیں۔ آپ حضرات کے بھرپور تعاون کی اس ادارے کو ضرورت ہے، کیونکہ اس ادارے کا کوئی سفیر نہیں، کہیں بھی اس حسن ابدال کے علاوہ کسی جگہ پر کبھی بھی چندے کا کوئی اس ادارے کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، نہ کسی کے پاس جا کر کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی چندہ ہمیں چاہیے، آپ حضرات ہی نے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے اس میں سے ضرور اس ادارے کا تعاون کریں، کیونکہ بہت ساری مشکلات اور مسائل جو اس وقت یہ پریشانیوں کا دور گزر رہا ہے، جہاں اور بہت ساری پریشانیاں آئیں، مالی پریشانیوں کے اعتبار سے اس ادارے کو بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے دوست اس کے ساتھ دامیں درہمیں سخن تعاون کرتے ہیں انہیں برکات و ترقیات نصیب فرمائے،
اور ان کی ان محنتوں کو قبولیت نصیب فرمائے اور ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ جتنے یہاں سے طلباء، علماء، دین کے یہ داعی، اسلام کے یہ مجاہد، یہ دین کے اس فکر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اس سب کے ثواب میں اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بھی اور ہمیں بھی شمولیت نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ کے اور کھانے